السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ قرآن اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کو ذہن نشین کروانا چاہوں گی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن تو ساری اقوام کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر نازل کیا گیا۔ قرآن تو سب کے لیے، ساری اقوام کے لیے ہدایت اور نصیحت کے طور پر نازل کیا گیا، لیکن ہے یہ عربی زبان میں، مطلب ہے تو یہ عربی زبان میں، لہٰذا ہر قوم کو اس کی زبان کے مطابق قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قانون کے عین مطابق ہے۔ مطلب آپ کو ترجمہ تو اس کو ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا، جو بھی زبان ہے، لیکن اس کی جو مطلب قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ اب قرآن کا حق یہ ہے کہ انسان قرآن کی جو عربی ہے اس کو صحیح مخارج اور صحیح ادائیگی سے پڑھے، صحیح تجوید سے پڑھے، جو لفظ جو ہیں ان میں جو متشابہ الفاظ کی آواز ہیں ان میں غور و فکر کرے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے، کیونکہ قرآن تو سب کو عربی زبان میں ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ بھی عربی زبان میں پڑھنی ہے۔ پھر اس کو سمجھنے کا پہلے قرآن کو اپنی ادائیگی سے پڑھنا، پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح مخارج اور صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اور پھر قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو پہلے ہم نے انشاءاللہ ہم اپنی ادائیگی کا جو طریقہ ہے، مخارج کا جو طریقہ ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ قرآن کو صحیح طریقے سے اور صحیح مخارج سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے قرآن کا ایک لفظ ہے جو میں نے کل بھی سورۃ الاخلاص میں بھی پڑھا، قل لفظ ہے قل، تو قاف لام پیش قل، نقطوں والا قاف ہوتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اگر حروف مستعلیہ نہیں کسی کو سمجھ میں آتے تو اتنا ہے کہ موٹے حروفوں میں سے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے کتاب والے کاف کی نسبت۔ تو لفظ ہے قل، تو قل کے معنی ہوتے ہیں کہ کہہ دیجئے یا فرما دیجئے یا آگاہ کر دینے کے، کہ قل کے مطلب ہے ان سے کہہ دیں، آگاہ کر دیں، فرما دیں آپ۔ لیکن اگر اسی قل کو باریک کہہ کے پڑھ دیا جائے گا تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور ہو جائے گا، وہ اس کا جو میننگس ہیں، جو اس کے ترجمہ ہے وہ کچھ الگ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کو اس کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے سبق کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں بہت خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس علم کا جو نفع دے، اس عمل کا جو قبول ہو، اور اس رزق کا جو پاک اور طیب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم نے جتنی بھی تختیاں پیچھے پڑھی ہیں آپ لوگوں نے اس کو ضرور سنا ہوگا، اور جو لوگ نئے ہمارے ساتھ ملے ہیں جنہوں نے آج پڑھا ہے وہ انشاءاللہ ہماری حروف تہجی سے لے کر اور مرکبات اور مرکب کے بعد حرکات، اور آج ہم پڑھیں گے تنوین۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ثنا کو صحیح ادائیگی سے پڑھنا سیکھا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کو، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص کو آج ہم نے پڑھا۔ تو جو لوگ نئے ہیں وہ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی ویڈیو جو ہے میں نے اپلوڈ کر دی ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھیں، اپنے دوست آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کی بھی قرآن کی ادائیگی کا طریقہ صحیح ہو جائے۔ تو آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 5 تنوین۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ اب تنوین کہتے کسے ہیں؟ اب سب سے پہلے بات یہ آئے گی کہ تنوین کہتے کسے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب بچوں کو بتائیں، جس طرح لفظ کے اوپر ایک زبر ہوتی ہے، پھر لفظ کے نیچے زیر ہوتی ہے، پھر پیش ہوتی ہے، اسی طرح اگر لفظ کے اوپر دو زبر، مطلب پہلے ایک تھی، اب اوپر ہیں تو دو زبر، نیچے ہیں تو دو زیر، اور مڑی ہوئی ہیں تو دو پیش۔
دو زبر دو زیر دو پیش. پہلے بچوں کو ان کی پہچان کروائیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب تنوین کلمے کے یا لفظ کے آخر میں آتی ہے اور ہمیشہ اور نون ساکن کی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. جیسے اس کے ہجے کا طریقہ یہ ہوگا کہ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، اور پھر حمزہ پڑھیں گے، پھر دو زیر اور پھر آواز بنے گی ان، حمزہ دو زیر ان. بچوں کو بہت آسان طریقے سے سمجھائیں کہ لفظ ہے حمزہ، اس کے اوپر ہے دو پیش، حمزہ دو پیش آواز بنی ان، ان. اگلا لفظ ہے ہا جو کہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ہا کے اوپر دو زبر ہیں. بچوں کو بتائیں کہ ہا دو زبر آواز بنی ہن. جو لفظ ہوگا اسی کی آواز بنے گی ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. اب دیکھیں جو بچے پچھلی تختیاں سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے ان کو جو لفظوں کی صحیح ادائیگی ہے وہ پتہ چل گئی ہوگی. اب لفظ ہے آئین، آئین دو زبر ان، آئین دو زیر عین، آئین دو پیش ان، ان. اب تنوین کو بھی بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، بلا وجہ تنوین کو بھی نہیں کھینچیں گے. اسی طرح ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. غین دو زبر غن، غین حروف موٹے حروف میں سے ہے، غین کو موٹا پڑھیں گے. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن. یہ بھی موٹے حروفوں میں سے بھی ہے خا، خن خن خن. آپ کے پاس جو بھی قاعدہ ہے آپ اس کو تنوین کی تختی جو ہے وہ سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ ہر قاعدے میں یہ جو مین تختی ہیں یہ سب قاعدے میں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. لفظ دیکھیں قاف آ گیا. اب یہاں پر بھی جو لفظ ہیں قاف اور کاف ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں تاکہ آواز کا واضح فرق پتہ چلے. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. اب دیکھیں یہ باریک ہے. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش ین، ین ین ین. ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن. موٹے حروفوں میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے اس کو. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن. را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن. زبر اور پیش والی کو موٹا پڑھیں گے اور زیر والی کو باریک پڑھیں گے. طوا دو زبر طن، طوا دو زیر طن، طوا دو پیش طن، طن طن طن. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن. تا دو زبر تن. اب طوا اور تا میں جو ہے فرق کریں گے. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن. اب یہ موٹا حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروفوں میں سے ہے. زوا دو زبر زون، زوا دو زیر زون، زوا دو پہ زون، زون زون زون. اور یہ نرمی والا حروف ہے، دال کے بعد والا دال. دال دو زبر زن، دال دو زیر زن، دال دو پہ زن، زن زن زن.
اب دیکھیں اس میں بغیر سیٹی اور سختی کے سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن سن سن. اب اس کو موٹا پڑھیں گے سوا دو زبر سون، سوا دو زیر سن، سوا دو پیش سن، سن سن سن. اب یہ را کے بعد والا زا، اس میں سیٹی بھی اور سختی بھی. زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پہ زن، زن زن زن. سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پہ سن، سن سن سن. سا میں اور سین میں فرق کریں گے. اس میں بغیر سیٹی کو اس کو موٹا اور اس میں سیٹی. فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون. یہ ہماری حروف تنوین کی تختی نمبر 5 تنوین جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ، نئی تختی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو تنوین کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ اسی طرح جو متشابہ الفاظ کی آواز ہے اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اور بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ پہلے مطلب ان میں ان کی آواز میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. اور جو لفظ ہوگا اسی کی آواز بنے گی. جیسے اگر تنوین با کے اوپر ہے تو پہلے با پڑھیں گے، پھر دو زبر. اگر بچوں کو زبر زیر کی پہچان ہو گئی ہے تو پھر بچوں کو دو زبر، صرف دو زبر کا اضافہ کرنا ہے کہ دو زبر اور دو زیر اور دو پیش. مثال کے طور پہ اگر با کے اوپر ہے تو با دو زبر آواز بنی بن، با دو زبر آواز بنی بن. پھر با، پھر دو اس کو کہنا ضروری ہے، با دو زیر آواز بنی بن، پھر با دو پیش آواز بنی بن. تو 3 آوازیں بن بن بن. تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح سمجھائیں تو بچوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. باقی آپ بھی اس کی مشق کیجیے گا، جو متشابہ الفاظ کی آواز ہیں اس میں فرق کیجیے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.